ایک پاک دامن بچی، ایک پاک دامن ماں، ایک پاک دامن بہن، گھروں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، گھروں میں بازاروں میں جا کر خرید اور فروخت کی ضرورت نہیں۔ عورت کے اوپر شریعت مطہرہ نے یہ عظیم احسان کر دیا کہ عورت جس حال میں بھی ہو، ہر حالت میں اس کے لیے مرد کو مقرر فرمایا کہ مرد آ کر اس عورت کے حقوق پورا کریں گے، ان کے پیٹ پالنے کے لیے ہر وقت، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر لحظہ ان کے حقوق کو پورا کیا جائے گا۔ اگر یہ باپ کے گھر میں ہے تو باپ کے اوپر لاگو کر دیا، حکم لگا دیا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی رزق کا خیال رکھے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھے، ان کے لباسوں کا خیال رکھے، ان کی تربیت کا خیال رکھے، ان کے تعلیم اور پڑھائی اور تدریس کی خیال رکھے۔ جب بہن یہ بچی شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے، تو وہاں پر شوہر کے اوپر لازم کر دیا کہ اس بہن کی، اس ماں کی، اس بچی کی حقوق جو ہے وہ اب تمہارے اوپر لاگو ہو گئے۔ ان کے کھانے پینے کے بندوبست شوہر کی ذمہ داری ہے، ان کے کپڑوں اور لباس کی ذمہ داری شوہر کی ذمہ داری ہے، ان کے بچوں کی حقوق کی ذمہ داری، علاج معالجے، اکل و شرب کی ذمہ داری وہ شوہر کے کندھوں پہ رکھ دیا، اور اس معصوم بڑیوں کو کہہ دیا کہ تم گھر میں سائے میں بیٹھ کر اپنے عبادت کیا، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ دنیا وقت کو بھی رسول اللہ مبارک نے ناجائز قرار دیا، یہ بھی عورتوں نے عظیم کر دیا، مردوں پر احسان عظیم کر دیا کہ آج ادھر سے دوس دیا، کل ادھر جا کے منہ مارا، تو اس سے رسول اللہ مبارک نے منع کر دیا اور فرما دیا النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے سب سے اہم ہے۔ نوجوان طبقے کو مخاطب کر کے رسول اللہ مبارک نے فرما دیا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ یتزوج، اے میرے امت کے نوجوانوں، اگر تم طاقت رکھ سکتے ہو تو شادی کیا کرو۔ والدین سے درخواست کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے والدین سے مخاطب ہوں کہ جو نوجوان بالغ ہو جائے اور ان کے اندر جسمانی طاقت ہے، جسمانی قوت ہے، اور وہ عورت کے جسمانی حقوق کو پورا کر سکتا ہو، اور اللہ نے ان کو اتنا روزی دیا ہو، اتنا رزق دیا ہو کہ اس رزق کے ہوتے ہوئے وہ کسی بہن کی خرچہ برداشت کر سکتا، تو ایسے نوجوان کے اوپر شادی کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، لازم قرار دیا گیا ہے کہ جب نوجوان کے اندر جسمانی طاقت بھی ہے، اللہ نے حلال کا مال دیا ہوا ہے، حلال کی روزی دیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی نوجوان بچوں کی شادی کیا کرے، اپنی نوجوان بیٹی کی شادی کیا کرے، ان کو گھر میں مزید پالنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ شادی کریں گے تو اس شادی سے انسانیت کی بقا آ جائے گی۔ یہ شادی حضرت آدم علیہ السلام و تسلیمات سے لے کر عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 رسول اور انبیاء ہیں۔ یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی سنت ہے۔ یہ عظیم سنت کو پورا کرو، پورا کرو، پورا کرو۔ میں نہیں کہتا، رسول اللہ مبارک کا ارشاد ہے من استطاع منکم الباءۃ تزوج فلیتزوج، امر کا صیغہ لایا، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرد وہ طاقت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، مال کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، بیوی کے خرچ و اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے نوجوان کے اوپر شادی لازم ہے، ایسے مرد کے اوپر، ایسے جمیل اور حسین خوبصورت نوجوان طاقتور کے اوپر شادی کو لازم قرار دیا گیا کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق، اپنے عقل اور علم کے مطابق کسی بہن کے ساتھ شادی کرے۔ شریعت نے اس کو لازم قرار دیا۔ ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً جہاں پٹھان معاشرہ ہے، غور سے میری بات سنو، ہمارے معاشرے میں بڑی خامیاں پائی جاتی ہے،
جس کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑی خامی یہ ہے کہ جب بچی نوجوان ہو جاتی ہے تو باپ غیرت کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹی کی شادی میں اپنی مرضی سے کراؤں گا، جہاں میرا دل چاہے گا، جہاں میرا دل کرے گا، جس خاندان والوں کے ساتھ میرا دل کرے گا اس کے ساتھ میں اپنی بچی کی شادی کراؤں گا۔ یہ شریعت کا طریقہ نہیں، یہ